اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا مسیحیات کے بارے میں۔ وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ 10 سوال اور ان کے جواب، جس کو جان لینے کے بعد ہم حق اور باطل میں فرق سمجھ جائیں گے۔ آئیے اس سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں؟ مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ جنم لیتا ہے کہ یہود اور دجال کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد فرمایا گیا۔ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے۔ ترجمہ، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، پس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا دوں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کانے دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی۔ بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو ضلالت سے نکالنے کے بجائے گمراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔ اہل حق مسلمان سچے مسیح کو کیسے پہچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لینا۔ ان کا قد و قامت میانہ اور رنگ سرخ و سفید ہوگا، بلکہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے۔ سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس سلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو ختم کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے نہیں ہوں گے، بال کی لمبائی شانوں تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، معتدل جسم و قامت کے ہوں گے، سرخی مائل رنگ ہوگا جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟ محترم ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے، کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے، جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ لسان نبوت ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا، پس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اسی لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ اب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے، آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو کہ اللہ دجال اور اس کے فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل و ڈول والے کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف کہ آپ کا مشن کیا ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر اب نہیں آئے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔ وہ سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ پانچواں سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر مسیح ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت پر یہ اختیار ایک ایسی بات ہوگی جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے منحرف ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ بالفاظ دیگر سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں، وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ہوگا اور معجزاتی قوتیں فتح پائیں گی، اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مدت قیام کیا ہوگا؟ زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 برس ہو جائے گی، جیسا کہ پیچھے صحیح احادیث میں گزرا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ ساتواں سوال یہ کہ آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت عدس بن عدس السکنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں 8ویں سوال کی طرف کہ آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا کہ جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان بھی نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو عذر نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو ایذا نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی ایک گندم بوئے گا تو اس سے 700 گندم پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بو گے تو اگ آئے گا، اور امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ لوگوں کے مابین نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ کینہ۔ آئیے بڑھتے ہیں 9ویں سوال کی طرف کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال اور وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوف میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رفیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، بس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔ اب 10واں سوال کہ آپ کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتے گی؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ بعض روایات و حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ اس سے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ 120 سال کی مدت ہو مگر یہ 120 سال نہایت سرعت سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینہ کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کی برابر، 1 دن 1 گھنٹے کی برابر معلوم ہوگا۔ اوقات میں شدید بے برکتی کی پیشگوئی مسعود احمد کی ایک حدیث مرفوع میں صراحتاً موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے، اور فتح الباری میں تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں 120 سال تک رہیں گے اور پھر قیامت آئے گی۔ محترم ناظرین، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی ہمارے تیسرے اور آخری باب دجال میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔